الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے۔ امت کا معنی امام کیا ہے یہاں۔ امت کے اور بھی معنی ہیں، اور جتنے معنی ہیں اس کے اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب معانی کو جمع کر دیا ہے۔ وہ شخص جو کسی خاص نظریے پر ہو اس کو بھی امت کہا جاتا ہے، امام کو بھی امت کہا جاتا ہے۔ کیا بات آواز سے جاتی اس کو تیز کر دیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ غور فرمائیں تو ابراہیم علیہ السلام واحد موحد تھے اس وقت۔ اپنے یعنی اگر کہا جائے کہ دنیا میں شرک کے خلاف اور توحید کا پرچار کرنے والی واحد شخصیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم فرمایا ہوا تھا کہ اللہ نے بڑی جرأت سے نوازا تھا کہ کسی طاقت کو انہوں نے خاطر میں نہیں لائے۔ یعنی اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے نمرود، لیکن آپ نے اس کو خاطر نہیں لایا، اس کے دربار میں جا کے توحید کا پرچار کیا اور توحید کو بیان فرمایا اور اس کو باطل قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ابراہیم علیہ السلام ایک ہی امام تھے۔ امام وہی ہوتا ہے جس کے اندر جرأت ہو، بہادری ہو۔ بزدل جو آدمی ہے اس نے کیا امامت کروانی ہے کہ وہ حق کیا بیان کرے گا؟ حق بیان کرنے کے لیے جرأت کا ہونا ضروری ہے۔ قانتاً، یہ آپ کی دوسری صفت بیان کی، امتاً، اور پھر فرمایا قانتاً۔ قانتاً کا معنی ہے کہ فرما بردار تھے، یعنی اللہ جل مجدہ کے فرمان کے سامنے سر جھکانے والے تھے، خواہ اس کے اندر کتنی سختیاں آتی ہیں، کتنی تکالیف آتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، قید بھی کیا گیا، ملک سے بھی نکال دیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ کی فرما برداری کو چھوڑا نہیں ہے، اس کے دامن کو چھوڑا نہیں ہے، اس کو اپنائے رکھا ہے۔ تو فرمایا قانتاً للہ، اللہ کے لیے فرما بردار تھے، کسی قسم کا جول نہیں آنے دیا، کسی مقام پر اللہ کی فرما برداری کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑا نہیں ہے۔ حنیفہ، یہ آپ کی تیسری صفت کو بیان کیا گیا، آپ حنیف ہیں۔ حنیف وہ ہوتا ہے جو باطل سے، ہر طرح کے باطل سے منہ پھیر کر صرف اللہ کے لیے اپنے منہ کو کر لے، اپنی توجہ کا مرکز صرف اللہ کی ذات کو بنا دے، ہر طرح کے باطل نظریات کو چھوڑ کر صرف اللہ کے تابع ہو جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ حنیف ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کی بہت بڑی صفت ہے۔ آپ کی شخصیت کے اندر آپ نے دیکھا بچپن سے لے کے آپ نے دیکھا بچپن میں آپ لوگ ستارہ پرست تھے، لیکن آپ نے ستاروں کی پرستش نہیں کی۔ پھر بتوں کی لڑکپن کا زمانہ آیا تو بتوں کی پوجا نہیں کی، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ اسی طرح آگ میں ڈالنے کے وقت بھی اس نے کہا کہ ایک دفعہ تو مجھے مان لے نمرود نے، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہاں تک آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت مدد کے لیے آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حل لک حاجۃ
کیا کوئی ضرورت ہے اس مشکل وقت میں؟ منجیک میں رکھا ہوا ہے، منجیک گنوانے والا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب میں جو حکم ہوتا ہے کہ میں منجیک کو گنوا کر اور آپ کو آگ کے اندر پہنچا دوں۔ اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بڑا غور طلب ہے۔ آپ فرمانے لیں نہیں، میں جانوں میرا رب جانے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ درمیان سے ہٹ جائیں۔ یعنی اس طرح کے حنیف، اور ایسی مثال جو ہے نا بہت کم ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی تیسری صفت کیا ہے؟ حنیف ہیں، یعنی پوری طرح توجہ، ہر طرف سے جدا ہو کر اس کی توجہ صرف میری طرف ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھی۔ یہ جملہ جو ہے اس میں یہ جواب ہے کفار مکہ کا۔ کفار مکہ خصوصی طور پر یہود و نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر کو مانتے تھے کہ وہ نبی تھے، ان کی نبوت کو مانتے تھے، اور خصوصی طور پر قریش مکہ تو کہتے ہیں ہم اولاد ہیں ان کی، اور ہے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں تم نبی مانتے ہو، ان کی اولاد مانتے ہو، ان کی عظمت کو بھی مانتے ہو، یہ بھی جانتے ہو کہ اس کعبے کی تعمیر کرنے والے وہ ہیں، اس مکہ کو بسانے والے بھی وہ ہیں، یہ سب باتیں مانتے ہو، لیکن وہ تو مشرک نہیں تھے، تم نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں تو شرک کے خلاف جہاد کیا ہے، شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے ہیں، ان کی ساری زندگی شرک کے خلاف جہاد کرتے گزر گئی ہے، اور آپ ہیں تو آپ نے بت سجا لیے، وہ بتوں کے جو توڑنے والے تھے اور آپ بتوں کو پوجنے والے ہیں۔ تو جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ مشرک نہیں تھے، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جن کو اپنا آبا مانتے ہو، اپنا اجداد میں آپ تسلیم کرتے ہیں، اور پھر اس کو نبی بھی مانتے ہیں، اور اس کو عظیم شخصیت بھی مانتے ہیں، تو پھر وہ تو مشرک نہیں تھے، تم مشرک ہو گئے ہو، تمہارا اور ان سے نظریہ ملتا نہیں ہے۔ اسے ایک بات آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گی قرآن کے لم یکن من المشرکین، کہ جو کسی کے نظریے میں نہ ہو وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی کتنے بڑے آدمی کا بھی اولاد کیوں نہ ہو، اس کی اولاد کیوں نہ ہو، جب اس کے نظریے کا وہ نہیں ہے تو وہ اس میں سے نہیں ہے، اس میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نسل جو ہے نا، نسل یہ وجہ امتیاز نہیں ہے، ممتاز نسل نہیں کرتی ہے، بلکہ نسل کے اندر جو اچھے اعمال ہیں وہ ممتاز کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا تو بڑا یا پدرم ماں سلطان بود، کہ میرا باپ سلطان تھا، بادشاہ تھا، تو تیرے اندر کوئی ایسی صفت ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اللہ کا جو درویش ہے، ولی جو ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی اولاد بھی ولی ہو جائے، نہیں، اگر وہ اس کے نظریات کو نہیں مانتی ہے، اس پہ عمل نہیں کرتی ہے، تو وہ اس کا وارث نہیں ہے۔ اس کا وارث خواہ کوئی بھی ہے، اس کا ماننے والا، اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو وہ اس کا وارث ہے، وہ اس کا وارث ہے۔ اس لیے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس کو گدی پہ بٹھا دیا گیا یا وہ بیٹھ گیا ہے، اگر وہ شخص جو ہے وہ اپنے باپ، اپنے جو ہے نا جو حق پر امام تھے یا پیشوا تھے، اگر ان کا وہ نظریات کا حامل ہے تو پھر وہ قابل عزت ہے، اگر نہیں ہے تو وہ قابل عزت نہیں ہے۔ اللہ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے، تم مشرک کیوں ہو گئے؟ تم اس کی اولاد کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ ہاں جی، تم یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہم اس کے وارث ہیں۔ تم کہاں کے وارث ہو؟ وارث تو محمد کی ذات ہے، جو شرک کے سامنے کھڑا ہو گیا، تمہارے سب کے سامنے ایک شخص ہے جو کھڑا ہو گیا، تو وارث تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ تو نہیں ہیں۔ شاکرن لانعمہ، اور فرمایا وہ شکر گزار تھے، شکر کرنے والے تھے جو میں نے اسے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی
سنت ہے. اللہ فرماتا ہے شاکر ہے، شاکر ہے. بندہ خود کہے میں شاکر ہوں اور بات ہے، اللہ کہے کہ یہ میرا شاکر ہے، یہ ایک اور مقام ہے. کیوں جی؟ یہ جب اللہ کہہ دے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے تو پھر اس کی عظمت کا اندازہ آپ کیا لگائیں؟ کون لگائے گا اس کی عظمت کا اندازہ؟ اللہ فرمانے شاکر ہیں، شکر کرنے والے ہیں لِأَنْعُمِهِ، جو میرے میں نے جو انہیں انعامات دیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا. شکر کیا ہے بھئی؟ شکر یہ ہے کہ جس نے انعام کیا ہے اس کی تابعداری بھی کی جائے. کیوں جی؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے ہر حکم کو مانا جائے، اس کے نظریات کو اپنایا جائے اور آگے پھیلایا جائے، یہ شکر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر اسے انعامات دیے ہیں، اس کو امام بنایا ہے، اگر میں نے اس کو نبوت عطا فرمائی ہے، اگر میں نے اس کو اپنی وحی کی دولت عطا فرمائی ہے، اگر میں نے اس کو یہ مقامات عطا فرمائے تو وہ شکر کرنے والا بھی ہے. اس نے شکر کی بھی حد کر دی ہے. اجتباہ، اور میں نے اسے چن لیا، اس کو چن بھی لیا ہے. وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے اسے سیدھی راہ دکھائی ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ شکر کرے اور پھر اس شکر کے نتیجے میں اس کو پسند بھی کر لوں، اس کو چن بھی لوں، ہاں جی، اسے محبت بھی کروں. اللہ فرماتا ہے پھر میں اسے سیدھی راہ دکھا بھی دیتا ہوں، اس کی راستے کو میں درست فرما دیتا ہوں. وہ جب چلتا ہے تو صحیح راستے پر چلتا ہے، اس کا قدم غلط راستے کی طرف نہیں جاتا ہے. وَآتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی ہے. یعنی دنیا کے معاملات میں نے اسے حسن کر دیا ہے، یعنی اس کے اعمال کو آسن بنا دیا، خوبصورت بنا دیا ہے. خوبصورت عمل کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق کیا جائے، جسے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کا ہر عمل حسین ہے، اس میں حسن ہے، بلائی ہے، نیکی ہے، اس کے ہر عمل میں نیکی ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جس کا دنیا بہتر ہو جاتی ہے نا، جس کی اللہ دنیا بہتر کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں صالحین میں شامل فرما لیتا ہے. یہ اس کا اجر ہے کہ جس کی دنیا بہتر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کو خوبصورت کیا ہے. دنیا خوبصورت یہ نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے. اگر آپ نے نیکیاں کی ہیں تو یہ حسن ہے، یہ دنیا پھر حسین ہے آپ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اس کی عیش و آرام کو کی طرف دیکھنا، نہیں. آپ نے یہاں اعمال جو کیے ہیں وہ کتنے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہیں، ان کا معیار کیا ہے، ان کے اندر نیتیں کیسی ہیں. اگر آپ کی نیت حسین ہے تو آپ کا عمل بھی حسن والا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو ایسے لوگ ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آخرت میں شایان قرب ہے. یعنی کیا معنی؟ کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں ہم نے اس کو قرب دیا. صالحین کو اللہ قرب عطا فرمائے گا نا. ہاں جی، ہم نے اس کو صالحین میں شامل فرما لیا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف ان آیات کو بیان کرنے، ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اب ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے کیا کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو. دین ابراہیم کی. اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کوئی الگ شریعت نہیں دی تھی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا حیا کے لیے ہی آئے تھے. یہ بات نہیں ہے. اس کا معنی ہے میرے محبوب دیکھا تیرے آبا میں ابراہیم جیسا شخص ہے، جس طرح تبلیغ کرنے میں، میرا پیغام پہنچانے میں انہوں نے صبر کیا، تو بھی صبر کر، تو بھی ان کی اتباع کر. جس طرح انہوں نے مشکلات پر صبر کیا تو بھی مشکلات پر صبر کر. اور جس طرح دھیمے لہجے میں اور خوبصورت انداز میں
انہوں نے میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، تو بھی اسی طرح پہنچا۔ یہ ہے کہ ملت ابراہیم جو ہے حنیفہ، جو ہر باطل سے الگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایسی ہے کہ جو ہر باطل سے الگ تھا، ابراہیم علیہ السلام، ان کی پیروی کرو۔ وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک نہ تھے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ اس میں ان کے اندر تو شرک والی بات ہی کوئی نہ تھی۔ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک ہفتہ تو انہی پر رکھا گیا تھا جو ان میں مختلف ہو گئے۔ یہ ہفتہ کے دن کے بارے میں یہود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کی بڑی فضیلت ہے، جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے جمعے کی فضیلت سمجھائی اور یہی کہا کہ جمعے کا خیال کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جمعے کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لو، 7 دنوں میں جمعے کو۔ اور ایک نہ تھا کہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا 7 دنوں میں کسی کو منتخب کر لو۔ جب انہوں نے جمعے کا کہا تو انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں جی ہم تو ہفتے کو کریں گے، ہم تو ہفتے کو کریں گے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے یہ کہا تو وہ کہنے نہیں ہم نے اتوار رکھنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جمعے کی دولت عطا فرمائی ہے، اور حضور کے صدقے سے حضور نے اپنے محبوب کی امت کو جمعے جیسی برکتیں عطا فرمائی ہیں، جس میں ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ اللہ سے جو مانگو گے اللہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور سید الایام ہے، اور یہ مسلمانوں کی عید ہے، مسلمانوں کی عید ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ پورے دن کے لیے وقف ہو جاؤ، لیکن یہاں اگر آپ قرآن کی سورہ جمعہ پڑھے تو آپ کو پرواز ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جب اذان ہو تو پھر کام چھوڑ دو، پھر کام چھوڑ دو، پہلے کرو کام، خوب کرو۔ اذان جب ہوگی تو کام کو چھوڑ دیں، نماز جمعہ ادا کریں، اور پھر فرمایا فانتشروا، پھر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا مانا کہ اب تم نے اللہ کی عبادت کر لی ہے، اب پھیل جو نا، اللہ کا فضل ہوگا آپ کے کاروبار میں، اللہ اپنا فضل شامل فرما دے گا۔ ہاں جی، تو یہاں فرمایا کہ یہ انہوں نے اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے نا وہ اس اختلاف کا فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن، یہ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اللہ قیامت کے دن ان کے اندر فیصلہ فرمائے گا کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو کیوں نہیں مانا اور میرے حکم کو کیوں ٹالا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔